اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور ہم سب لوگوں کا، تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، یہ وظیفہ کافی زیادہ پریشان حال لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں، جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، پلیز ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس دعا کو ہم پڑھیں تو ہماری تمام مصیبتیں حل ہو جائیں، ہماری تمام ٹینشنیں حل ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ کافی زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کافی زیادہ لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو معزز سامعین کرام، وہ ایک ہی وجہ ہے، وہ ایک خاص وجہ ہے کہ وہ لوگ اس درود ابراہیمی کو اور اس وظیفے کو صحیح اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس کو اس طرح پڑھ لیں، استغفار کو اس طرح پڑھ لیں کہ جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، یقین مانیں اس کی تمام زندگی بدل جائے گی، اس کی تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کیا، اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے بھی اسی طرح یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے، صدقہ دینا کس کو ہے، اور آپ نے صدقہ دے دیا، اب صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام حاجتیں حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دیں گے تو یقین جانیں آپ کی تمام حاجتیں حل ہو جائیں گی۔ اب جب آپ صدقہ دیں تو صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے، آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے اور 1 آنے کی بھی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ 1 کھجور کا دانہ بھی دے دے، یقین جانیں اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام حاجتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص اگر دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے اگر وہ لاکھوں کیا اربوں اور کھربوں روپے بھی خرچ کرے تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ لیکن اگر وہ لاکھوں، اربوں اور کھربوں روپے بھی خرچ کرے تو وہ اگر اخلاص کے ساتھ نہ کرے، اگر وہ دکھاوے کی نسبت سے نہ کرے تو یقین جانے اس کی وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اب صدقہ قبول کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ والا صدقہ خلوص کے ساتھ نہیں ہے، ریاکاری کے ساتھ دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر میں رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اگر 1 کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ دے دے تو اس کو قیامت کے روز احد کے پہاڑوں جتنا
اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب یقین جانے احد کے پہاڑ جتنا اجر و ثواب، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر جو لوگ اخلاص کے ساتھ صدقہ نہیں دیتے، دکھاوے کی نسبت سے صدقہ دیتے ہیں، تو یقین جانے اگر وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اس سے قیامت کے روز دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میرا رب کریم مولا ہم کو اور ہم سب کو اس صدقے سے محفوظ رکھے جو ریاکاری کی نسبت سے ہو، جو دکھاوے کی نسبت سے ہو۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں تو آپ اس نیت سے پڑھیں، اس نسبت سے پڑھیں کہ آقا دو جہان، کائنات کے راج دلارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نے روزہ رسول کی جالیوں کو تھامے ہوئے پکڑا ہے، آپ نے روزہ رسول کی جالیوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس نیت سے، اس نسبت سے پڑھیں گے تو یقین جانیں آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہوگا، اور قیامت کے روز میرا رب کریم مولا آپ کو اس درود ابراہیمی کی وجہ سے ڈھیر ساری نیکیاں عطا کرے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اب درود ابراہیمی پڑھ لیا، اور پڑھنا کتنی بار ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ نایاب تسبیح، وہ مجرب تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ نے 313 مرتبہ یا 1033 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 1033 مرتبہ پڑھ لیں تو بیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دوستوں، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابھی مکمل اتنا نہیں ہوا، پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد پھر 1033 مرتبہ آپ نے پڑھ دیا استغفر اللہ، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس نیت سے کہتا ہوں کہ یقین آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ شیئر کیا تو اس شیئر کرنے سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، اس کی تقدیر بدل جائے، یقین جانیں وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، اس لیے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ لائک اس لیے کریں کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس، آپ کی لائبریری کے اندر سیو رہے۔ جب آپ کے پاس سیو رہے گی تو آپ کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت اس ویڈیو کو، جب بھی آپ کو وظیفہ کی ضرورت ہو، آپ اس کو پڑھ لیں۔ والسلام۔